بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے فوجی دستے کے ہمراہ ایک گاؤں سے گزرے تو دیکھا کہ چند لوگ ایک تالاب میں نہا رہے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے دیکھا کہ ان میں ایک عورت بھی ہے جو ان مردوں کے ساتھ ہی نہا رہی تھی اور مردوں کی طرح اس کے جسم پہ لباس نہیں تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ آپ نے ان تمام مردوں اور اس عورت کو گرفتار کرنے کا حکم دیا اور اس گاؤں کے سردار کو بلا بھیجا۔ گاؤں کے سردار نے جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا سنا تو خوف سے کانپنے لگا، کیونکہ اسے بتایا گیا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی بہت غصے میں ہیں۔ سردار بہت پریشان ہو گیا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب کیا کرے۔ یہ گاؤں سلطان صلاح الدین ایوبی نے فتح کیا تھا، اور جب گاؤں کے لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے وہ گاؤں آزاد کر دیا اور ان میں ایک سردار مقرر کر دیا تاکہ وہ گاؤں کے معاملات چلائے۔ کافی عرصہ بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کا اس گاؤں سے گزر ہوا تھا۔ سلطان صلاح الدین نے سوچا کہ گاؤں کے لوگوں کی خیر خبر معلوم کر لی جائے تاکہ معلوم ہو سکے کہ سب ٹھیک چل رہا ہے یا نہیں۔ مگر یہاں تو حالات ایسے تھے، سلطان صلاح الدین ایوبی نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس گاؤں میں ایسے کھلے عام فحاشی کے کام ہوتے ہوں گے۔ چنانچہ سردار سپاہیوں کے ساتھ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا۔ دیکھا کہ گاؤں کے 7 لوگ جن کی گردنوں پر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سپاہیوں نے تلوار رکھی ہوئی تھی، اب سارا گاؤں اکٹھا ہو چکا تھا۔ سب اسی بات پر پریشان تھے کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ہمارے ان 7 لوگوں کو کیوں سزا دینے کا فیصلہ کیا ہے؟ سلطان صلاح الدین نے سردار کو مخاطب کیا اور پوچھا کہ کیا اس گاؤں میں مسلمان نہیں رہتے؟ سردار نے جواب دیا، ہاں جہاں پناہ، یہ گاؤں مسلمان ہے اور آپ ہی کے ہاتھ پر تو ہم نے اسلام قبول کیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، پھر تم اتنے بے حیا کیسے ہو گئے کہ مردوں کے ساتھ ایک عورت بھی نہا رہی ہے اور وہ بھی ننگی ہے؟ یہ اب واجب القتل ہیں اور تم بھی سزا کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سردار نے حیران ہو کر پوچھا، حضور ان میں تو کوئی عورت نہیں ہے، یہ سب تو مرد ہیں۔ سلطان نے غصے سے اس عورت کی طرف اشارہ کیا کہ یہ عورت نہیں تو پھر کیا ہے؟ میری آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہو؟ تب سردار کو ساری بات سمجھ میں آ گئی۔ سردار نے نہایت ادب سے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، حضور معاف کیجئے، لیکن یہ عورت نہیں بلکہ مرد ہے۔ اس کی جسمانی ساخت عورتوں کی طرح ہے، اس لیے کوئی بھی دیکھے تو دھوکہ کھا جاتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے حیرت سے پوچھا، لیکن اس کی چھاتی تو عورتوں جیسی ہے۔ سردار نے کہا، حضور اسے پیدائشی طور پر اس بیماری کا سامنا ہے، مرد ہونے کے باوجود اس کی چھاتی عورتوں کی طرح بڑھتی رہی۔ ہم نے بہت سے حکماء سے علاج کروایا پر سب بے سود رہا۔ اس پر گاؤں کے باقی تمام لوگوں نے بھی سردار کی تائید کی۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس شخص کو بلایا اور کہا، مجھے معاف کرنا، مجھے اس بات کا علم نہیں تھا۔ سلطان نے سب کو چھوڑ دیا اور اپنے فوجی دستے کے ہمراہ اپنے سفر کا آغاز کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ دل میں سوچ رہے تھے کہ اللہ مجھے ہدایت بخشے، اگر آج میں فیصلے میں جلدی کرتا تو ایک معصوم انسان کی جان چلی جاتی۔ دوستو، ضروری نہیں جو سامنے ہو وہ سچ بھی ہو۔ بعض دفعہ کسی چیز کو، کسی شخص کو پرکھنے میں ہم جلدی کر دیتے ہیں اور اپنے غلط فیصلے کی وجہ سے تمام عمر پچھتانا پڑتا ہے۔
دوستو یہ سبق آموز واقعہ اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔